السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ مبارکۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی سید اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین طہ و یاسین، شفیع المذنبین، امام الحرمین والقبلتین، وسیلتنا فی الدارین، صاحب قاب و قوسین، جد الحسن والحسین، محبوب رب المشرقین و رب المغربین، مولانا و مولا الثقلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیبنا و حبیبنا و کریمنا و امامنا و ملجانا و مغیثنا و اولنا و اوسطنا و آخرنا و کلنا، حضور جناب ابو القاسم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْغُرِّ الْمَيَامِينَ وَأَصْحَابِهِ الْمُتَّقِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قال الله تعالى في الفرقان الحميد والمحكم كتابه المجيد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، صدق الله المولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ سب مل جل کر درود پڑھ دے پر محمد و آل محمد پر۔ عزیزان گرامی قدر، برادران ملت اسلامیہ، بندگان توحید، عاشقان رسول و آل رسول، گدایان دربار بطول، وعزاداران سید الشہداء امام حسین علیہ السلام، مولا آپ سبوں کے جذبہ ایمانی کو زندہ و سلامت رکھے۔ جیسے ہی محرم کا چاند آسمان پر طلوع ہوا، غم حسین اور غم حسین کی شمع مومنین اور عزاداروں کے قلوب میں روشن ہو گئی۔ یہ پہلی مرتبہ اس عشرے کے حوالے سے سرزمین اودھ، سرزمین لکھنؤ میں عشرہ مجالس محرم سے خطاب کرنے کا شرف حاصل ہوا، اہل بیت کے صدقے طفیل اور وسیلے میں۔ اور اس کے پیچھے سب سے بڑی کوشش آفتاب شریعت علامہ مولانا کلب جواد نقوی صاحب قبلہ کا، چونکہ ان کا حکم تھا، اور ہمارے سارم مہندی بھائی کی بے پناہ
کوششیں تھیں اور بڑی محبتوں سے انہوں نے مجھے دعوت دی، اور میں نے اس دعوت کو قبول اس لیے کیا کہ فون تو سارم مہندی صاحب اور قلب جواد صاحب کا آیا، پر بلاوا امام حسین کا آیا تھا، اور میری یہ کوشش رہے گی انشاءاللہ، اہل بیت کا صدقہ رہا، اللہ کا احسان رہا، اور آپ کی ذوق سماعت بیدار رہی، تو انشاءاللہ اس سال کا یہ عشرہ بڑے امام بارگاہ میں، اس امام بارگاہ میں سن 2018 کی پہلی محرم 12 ستمبر کی اس تاریخ میں انشاءاللہ یہ اعلان کر رہا ہوں کہ اللہ کا احسان، اہل بیت کا کرم اور آپ کی ذوق سماعت ساتھ رہی تو انشاءاللہ یہ عشرہ ہندوستان کا نہیں بلکہ دنیا کا ایک تاریخی عشرہ ہوگا، اور میں اپنی طرف سے انشاءاللہ کوئی کسر نہیں چھوڑوں گا، بشرط ہے کہ آپ اپنی ذوق سماعت بیدار رکھیں۔ اور یہ تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ مجھے فرق ہی نہیں پڑتا کہ میرے سامنے کتنا مجمع ہے، ہزاروں کا مجمع ہو، لاکھوں کا مجمع ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ ہم کربلا والے ہیں اور کربلا والوں کے ذکر پہ بیٹھے ہیں۔ ذکر کربلا جو ہے وہ مجمع کا محتاج نہیں ہے، بس آپ ذوق سماعت بیدار رہیں۔ ہمارے سارم بھائی نے جب مجھ سے پوچھا کہ آپ حضور کس عنوان پہ گفتگو آپ کی ہوگی، تو اس وقت تک میں نے مکمل طور پر ڈیسائیڈ نہیں کیا تھا کہ میں کس عنوان پہ گفتگو کروں، مگر چونکہ ان کا اصرار تھا لہذا میں نے اسی وقت ان کو عنوان بتا دیا تھا کہ اس عشرہ مجالس کا عنوان انشاءاللہ نور اور کتاب ہوگا، اور انشاءاللہ اسی عنوان پہ مسلسل جو ہے اس عشرہ محرم میں ہمارا خطاب ہوگا۔ عزیزان گرامی، خداوند کریم اپنی مقدس کتاب قرآن مجید اور فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے، اور ماشاءاللہ میں شکر گزار ہوں ہمارے سید اطہر کاظمی صاحب کا کہ وہ یہاں پر آ چکے ہیں، اور انشاءاللہ یہ 9 روز ان کے چینل کی طرف سے، خدیجہ کی ٹی وی کی طرف سے انشاءاللہ، خدیجہ ٹی وی کی طرف سے مسلسل انشاءاللہ یہ کوریج ہوگا، اور یہ ٹی وی پہ خدیجہ ٹی وی کے تھرو انشاءاللہ نشر بھی کیا جائے گا یہ پورا عشرہ محرم۔ تو لہذا جن لوگوں کی کچھ مجالسیں اگر مس ہو جائیں تو وہ خدیجہ ٹی وی کے ذریعہ ٹیلی ویژن پہ اور انٹرنیٹ پہ بھی انشاءاللہ آپ لوگ ان مجالس کو سن سکتے ہیں، اور اس لیے میں اسی پیمانے پہ میری تقریر رہے گی کہ مجھے پتا ہے کہ میرے ایک ایک الفاظ انشاءاللہ دنیا کے کونے کونے پہ انٹرنیٹ کے تھرو پہنچنے والے ہیں، تو میں ان تمام لوگوں کو اپنے ذہن میں تصور کر کے میں انشاءاللہ اپنی خطابت جو ہے آپ لوگوں کے سامنے اور ملت اسلامیہ کے سامنے بالخصوص اور پوری دنیا انسانیت کے سامنے انشاءاللہ اپنی گفتگو جاری و ساری رکھوں گا۔ آئیے اس سے پہلے کہ میں آغاز گفتگو کروں، ایک مرتبہ ہم اور آپ مل کر نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں اتنی بلند آواز سے درود بھیجیں کہ جتنا بلند مقام ہمارے دلوں میں نبی اور آل نبی رکھتے ہیں، سب مل کر درود پڑھ دیں پر محمد و آل محمد۔ خداوند کریم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اے میرے بندو دیکھو، اللہ اس آیت میں اپنے بندوں سے مخاطب ہے، ہم سے اور آپ سے مخاطب ہے۔ کچھ لوگوں کی یہ مینٹیلیٹی ہے، یہ تصور ہے کہ اللہ، دیکھیے میں ضروری نہیں ہے کہ ہر بات جو ہے زور لگا کر پڑھوں، مائکروفون ماشاءاللہ بڑا اچھا ہے، شکر گزار ہوں میں ہمارے سارم بھائی کا کہ میری یہی گزارش تھی ان سے کہ انشاءاللہ مائکروفون اگر اپنی معراج پہ رہا تو ہماری خطابت بھی انشاءاللہ معراج پہ رہے گی۔ جی یہ بہت بڑی ضرورت ہے خطیب کے لیے، تو ماشاءاللہ مائکروفون کا بھی بڑا اچھا انتظام ہے، آپ تک براہ راست آوازیں کلیئر پہنچ رہی ہیں،
تو ضروری نہیں ہے کہ ہر بات میں پریشر لگا کر پڑھوں، مگر انشاءاللہ جن نقطوں میں آپ کو علمی گوشے نظر آئیں، فضائل اہل بیت کے موتی اور گوہر آپ کو نظر آئیں، انشاءاللہ آپ ضرور بولیں گے اور اسی پیمانے پہ پھر میری گفتگو ہوگی۔ اور یہ میرے لیے شرف کی بھی بات ہے کہ میں اس سرزمین پر پڑھ رہا ہوں کہ جو سرزمین ادبا کی سرزمین کہلاتی ہے، علماء کی سرزمین کہلاتی ہے، شعراء کی سرزمین۔ کل میں نے سارم بھائی سے کہا تھا کہ بہت دنوں تک میٹرک اور ایچ ایس والوں سے گفتگو ہو گئی، اب میں بی اے اور ایم اے کے معیار کی گفتگو انشاءاللہ آج سے شروع کروں گا، لہٰذا میں آپ کی سماعت پر بھروسہ کر کے جو ہے انشاءاللہ گفتگو شروع کر رہا ہوں، اور آپ کو اس لحاظ سے آپ سنیں گے، اور پھر میں طے کروں گا کہ مجھے کون کون سے گوشے جو ہیں فضائل کے اس ممبر سے کھولنا ہے۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ اپنے بندوں سے خطاب کر رہا ہے، ہم سے اور آپ سے خطاب کر رہا ہے، بنی آدم سے خطاب کر رہا ہے۔ دیکھیں یہ ایک مینٹیلیٹی ہے کہ اللہ سوائے رسولوں کے کسی سے گفتگو نہیں کرتا، سوائے نبیوں کے کسی سے گفتگو نہیں کرتا، نہیں، انسان اگر عبدیت میں عروج حاصل کرے، بندگی کے وہ منازل طے کرے، تو اللہ خود بندے سے پوچھتا ہے۔ بھئی مشہور زمانہ شعر ہے علامہ اقبال کا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اللہ خود گفتگو کرے۔ اب میں اپنے اس جملے کو اور اس تقریر کو مولا کائنات کی احادیث کے ساتھ شروع کر رہا ہوں اور اللہ کی حمد کے ساتھ شروع کر رہا ہوں کہ تمام حمد و ثنا ہے عالمین کے رب کے لیے کہ جو رحمان الرحیم ہے، جو مالک روز جزا ہے۔ ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں جو انکا علی کل شیء قدیر ہے۔ تمام حمد و ثنا ہے اس اللہ کے لیے کہ جس نے انسانوں کی خلقت کی، جس نے نباتات اور جمادات کو پیدا کیا۔ تمام حمد و ثنا ہے اس اللہ کے لیے کہ جس نے سورج کو روشن کیا، جس نے آسمانوں کو بلندی عطا کی، جس نے زمینوں کو پستی عطا کی، جس نے پھولوں کو مہک عطا کی، جس نے ستاروں کو چمک عطا کی، جس نے چمن کو گلزار کر دیا، جس نے آدم کو علم عطا کیا، جس نے موسیٰ کو ہیبت عطا کی، جس نے عیسیٰ کو زہد عطا کی، جس نے نوح کو تقوی عطا کیا، جس نے موسیٰ کو ہیبت عطا کی، جس نے یوسف کو جمال عطا کیا، جس نے محمد کو جلال عطا کیا، جس نے علی کو ولایت عطا کی۔ تمام حمد و ثنا ہے اس اللہ کے لیے، تمام حمد و ثنا ہے اس مالک لم یلد کے لیے، اس خلاق کائنات کے لیے، اس مالک ارض و سماوات کے لیے کہ جس نے اس پوری دنیا کو لفظ کن سے خلق کیا، جس نے اس پوری کائنات کو ایک لفظ کن سے خلق کیا۔ تمام حمد و ثنا ہے اللہ کے لیے۔ اے اللہ ہمارے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ تو ہمارا رب ہے، اور ہماری عزتوں کے لیے یہی کافی ہے کہ ہم تیرے بندے ہیں۔ اے اللہ بے شک تو ویسا ہی ہے جیسا ہم چاہتے ہیں، تو ہمیں بھی ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ تمام حمد و ثنا اس مالک لم یزل کے لیے کہ جس نے ہمارے دلوں میں اہل بیت کی محبت عطا کی، جس نے ہمارے دلوں میں علی کی ولایت عطا کی، جس نے ہمیں امت محمدی میں پیدا کیا، جس نے امام حسین کی عزاداری کرنے کا ہمیں شعور عطا کیا، جس نے ہمارے دلوں میں عشق اہل بیت عطا کیا، جس نے ہمیں پاک صلبوں میں پیدا کیا، جس نے ہمیں شریف ماؤں کے بطن میں رکھا کہ ہمارے دلوں میں اہل بیت کی محبت آئے۔ اب وہی خدا وند کریم ارشاد فرما رہا ہے قرآن مجید میں، اپنے بندوں سے خطاب کر رہا ہے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ اللہ رسولوں کے علاوہ، نبیوں کے علاوہ کسی سے گفتگو نہیں کرتا۔ ایک مولا علی کی حدیث کے ساتھ اپنی تقریر کا آغاز کر رہا ہوں۔ مولا علی فرماتے ہیں، مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جب میرا جی یہ چاہتا ہے، سنیے آخری آدمی تک، مولا کی حدیث سے شروع کر رہا ہوں، مولا کے جملے ہیں یہ۔ یہ جو مینٹیلیٹی ہے چینج کی جائے کہ اللہ بندوں سے گفتگو نہیں کرتا، کلام نہیں کرتا۔ مولا فرماتے ہیں جب میرا جی یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں۔ اللہ اکبر، نمازی مجمع ہے میرے سامنے۔ مولا فرماتے ہیں جب میرا جی یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا جی یہ چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب میرا جی یہ چاہتا ہے
کہ میں اپنے رب سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا جی یہ چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ قسم خدا کی، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان لانے والو صبر سے مدد مانگو، نماز سے مدد مانگو۔ آج مسلمان نمازوں سے بھی دور ہوتا جا رہا ہے، قرآن سے بھی دور ہوتا جا رہا ہے، صبر سے بھی دور ہوتا جا رہا ہے، لہٰذا آج مسلمانوں کی اکثریت اس مالک لم یزل کی ہدایت سے محروم ہو چکی ہے۔ مسلمان گمراہ ہو چکا ہے، مسلمان گمراہی کے دلدل میں دھستا چلا جا رہا ہے۔ جگہ جگہ جہاں چلے جاؤ دنیا کے جس گوشے میں، چاہے ہندوستان ہو، چاہے بر صغیر ہو، چاہے یورپ ہو، مسلمانوں کو ذلت و رسوائی کا سامنا ہے۔ ہر جگہ مسلمان ذلیل و رسوا ہو رہا ہے۔ کیوں نہیں دنیا کا 1 ارب 80 کروڑ، یہ پنکھا ذرا آپ گھما دیں، دنیا کا 1 ارب 80 کروڑ مسلمان کیوں نہیں سر جوڑ کر بیٹھتا ہے اور اس بات میں غور و فکر کرتا ہے کہ آخر وجہ کیا ہے، آخر سبب کیا ہے کہ ہمارا دین سب سے بڑا، شریعت سب سے بڑی، خدا سب سے بڑا، رسول سب سے بڑا، قبلہ سب سے بڑا، مگر پوری دنیا میں یہ ذلت و رسوائی کس لیے ہے؟ یہ بے عزتی کیوں ہو رہی ہے؟ یہ مسلمانوں کا سر جھکتا کیوں چلا جا رہا ہے؟ مسلمانوں کا وقار، مسلمانوں کی آبرو اتنی سستی کیوں ہوتی جا رہی ہے؟ تو پتہ چلے گا کہ اللہ نے جو سلسلہ ہدایت کا انتظام کیا تھا، تم نے اس ہدایت کے راستے سے تم محروم ہو گئے ہو، تم نے اس ہدایت کے راستے کو چھوڑ دیا، تم نے اس سلسلے کو چھوڑ دیا۔ بھائی اللہ قرآن میں فرما رہا ہے اپنے بندوں سے خطاب کر کے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اے میرے بندو دیکھو، میں نے تمہاری ہدایت کے واسطے، تمہاری رہنمائی کے واسطے، تمہیں صراط مستقیم پر قائم کرنے کے واسطے، تمہیں حق اور باطل کے درمیان تمیز بتانے کے واسطے، تمہیں راہ حق پر گامزن کرنے کے واسطے میں نے 2 چیزوں کو نازل کیا ہے۔ مالک وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ اللہ فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، سب سے پہلے میں نے نور کو نازل کیا ہے، سب سے پہلے میں نے نور کو اتارا، وہ کتاب مبین، اور پھر میں نے روشن کتاب کو نازل کیا، اندھیری کتاب کو نہیں، روشن کتاب کو نازل کیا۔ اور کتاب نازل کرنے سے پہلے میں نے نور کو اتارا ہے، نور کو نازل کیا۔ پروردگار وجہ کیا تھی؟ کہا وجہ تھی سبب ہدایت، تاکہ انسانیت کی ہدایت ہو سکے، بنی آدم کی ہدایت ہو سکے، کائنات میں پیدا ہونے والے انسانوں کی رہنمائی ہو سکے۔ تو مالک تو نے ہدایت کا انتظام کیسے کیا؟ تو نے کیسے بندوں تک ہدایت پہنچایا؟ اے مالک تو مجھے بتا۔ تو اللہ نے ہدایت کا انتظام یہ کیا کہ اللہ نے دنیا میں پہلے آدمی سے پہلے آدم کو بھیجا، کائنات میں پہلے انسان سے بھی پہلے اللہ نے آدم کو بھیجا۔ اچھا چلیے، چونکہ تمہیدی مرحلے سے گفتگو گزر رہی ہے تو اب ایک سوال و جواب کا بھی سیشن رکھا جائے۔ مالک تیرے اس حقیر بندے کا تجھ سے ایک سوال ہے۔ کیسا سوال؟ پروردگار یہ بتا کہ تو انکا علی کل شیء قدیر ہے، تو ہر شے پہ قادر ہے، ہر شے پہ تیری اتھارٹی ہے، ہر شے پہ تیری قدرت ہے۔ تو مالک کیا ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ تو پہلے آدمیوں کو بھیج دیتا اور آدم کو بعد میں بھیجتا؟ پہلے انسانوں کو بھیج دیتا تو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ یہ تو ہماری سوچ ہے کہ اولاد باپ پہلے آئے گا، اولاد بعد میں آئے گی، مگر تو وہ خدا ہے کہ بغیر باپ کے بھی اولاد پیدا کر سکتا ہے۔ تاریخ پڑھیے، قرآن پڑھیے، حدیث پڑھیے۔ مالک تو کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، تو کن کو فیکون کرنے والا ہے۔ تو جب کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے، تیری زبان سے صرف یہ جملہ نکلنا کافی ہے کن، اور وہ ہو گیا۔ تو مالک اگر تو چاہتا تو تو پہلے آدمیوں کو بھیج دیتا، آدم کو بعد میں بھیجتا۔ اچھا چلیے یہ سوال ذرا ابھی ریزرو کرتا ہوں، میں ایک اور سوال کرتا ہوں خدا سے۔ اچھا مالک یہ بتا کہ جب تو آدمیوں کو پیدا کر رہا تھا، جب تو انسانوں کو خلق کر رہا تھا، تو
کیا تجھے معلوم نہیں تھا کہ ان میں سے جنتی کتنے ہیں جہنمی کتنے ہیں؟ بھئی ان میں سے جنت جانے والے کون کون ہیں، جہنم جانے والے کون کون ہیں؟ تو خود جسے پیدا کر رہا ہے، کیا تجھے نہیں معلوم کہ ان میں سے کون کون جنتی ہیں کون کون جہنمی ہے؟ تو عالم الغیب ہے، ہونے سے پہلے جو ہونے کو جانے اسے خدا کہتے ہیں۔ تو عالم الغیب ہے مالک، تجھے نہیں معلوم کہ تو جسے پیدا کر رہا ہے ان میں سے کون جنتی کون جہنمی؟ کہا بے شک مجھے معلوم ہے، میں عالم الغیب ہوں، ہونے سے پہلے ہونے کو جانتا ہوں۔ تو پروردگار جب تجھے معلوم تھا، جب تیرے نالج میں یہ بات تھی کہ تو جن انسانوں کو پیدا کر رہا ہے ان میں سے کون کون جنتی ہیں اور کون کون جہنمی ہیں، تو پروردگار ٹائم ویسٹ کیوں کیا؟ مالک وقت کیوں برباد کیا؟ جب تجھے معلوم تھا کون جنتی کون جہنمی، تو پروردگار جو جنتی تھا اسے جنت بھیج دیتا، جو جہنمی تھا اسے جہنم میں بھیج دیتا۔ بھئی یہ دنیا، یہ قبر، یہ حساب، یہ کتاب، یہ ثواب، یہ عذاب، یہ صراط، یہ محشر، یہ برزخ، یہ قیامت کس لیے؟ بھئی جب تجھے معلوم ہے تو مالک وقت برباد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو جنتی ہے اسے جنت بھیج دے، جو جہنمی ہے اسے جہنم میں بھیج دے۔ پروردگار یہ دنیا، یہ حساب، یہ کتاب، یہ برزخ، یہ محشر، یہ قیامت، یہ حشر، یہ صراط، یہ سوال، یہ جواب، یہ میزان کی ضرورت نہیں ہے مالک۔ جو جنتی ہے جنت بھیج، جو جہنمی ہے جہنم میں بھیج۔ اللہ نے کہا یہی تو بات ہے کہ میں فقط عالم الغیب نہیں ہوں، میں عادل مطلق بھی ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں فقط عالم الغیب نہیں ہوں، میں عادل مطلق بھی ہوں، انصاف کرنے والا بھی ہوں۔ مالک کیا مطلب؟ کہا سن، بے شک میں انکا علی کل شیء قدیر ہوں، بے شک میں عالم الغیب ہوں، اور یہ مجھے پتا تھا کہ میں جسے پیدا کر رہا ہوں ان میں سے جنتی کون ہے جہنمی کون ہے، کون دوزخ جائے گا کون بہشت جائے گا، اور اگر میں چاہتا تو جو جنتی تھا اسے جنت بھیج دیتا، جو جہنمی تھا اسے جہنم میں بھیج دیتا۔ مگر ہوتا کیا ہوتا مالک؟ کہا میری عدالت پہ انگلی اڑ جاتی، فوراً میری عدالت پر اعتراض ہو جاتا۔ کیسے مالک؟ کہا سن، اگر میں ایسا کرتا کہ جو جنتی تھا اسے جنت بھیج دیتا، جو جہنمی تھا اسے جہنم میں بھیج دیتا، تو کیا ہوتا مالک؟ کہا جنت میں جانے والا مسکراتا ہوا جنت چلا جاتا، ہنستے ہنستے جنت چلا جاتا، مگر جہنم میں جانے والا پلٹ کر مجھ سے سوال کرتا کہ مالک انہوں نے کون سی ایسی نیکی کی ہے کہ تو انہیں جنت بھیج رہا ہے؟ ہم نے ایسی کون سی خطا کر دی کہ تو ہمیں جہنم میں بھیج رہا ہے؟ تو اللہ نے کہا دیکھو میں نے حجت تمام کر دی، میں نے انسانوں کو دنیا میں بھیجا اور اس دنیا کو تمہارے لیے ایگزامینیشن ہال بنا دیا، امتحان گاہ بنا دیا، تاکہ جب تم دنیا میں امتحان دے کر آؤ گے تو ہم تمہارے ہاتھوں میں تمہارے امتحان کا ریزلٹ رکھ دیں گے۔ اس لیے کہ جو اسٹوڈنٹ ایگزامینیشن ہال میں ایگزام دیتا ہے اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا ریزلٹ کیا ہوگا۔ بھائی اگر 100 مارکس کا لکھا ہے تو کم از کم 90 ملیں گے، اگر 30 کا لکھ کر آیا ہے تو فیل ہوگا۔ آپ دیکھیے ایگزامینیشن ہال کے باہر کھڑے ہو جائیے، کچھ بچے مسکراتے ہوئے نکلتے ہیں، کچھ اسٹوڈنٹس چہرہ مرجھائے ہوئے نکلتے ہیں۔ تو جو پرچہ دے کر آیا ہے، صحیح آنسرز لکھ کر آیا ہے، وہ تو خوشی خوشی باہر نکلتا ہے، مگر جو کاغذ کو اللہ بھروسے بلینک چھوڑ کر آیا ہے اس کا چہرہ مرجھایا رہتا ہے۔ تو اللہ نے کہا دیکھو یہ دنیا ایگزامینیشن ہال ہے، جب تم ایگزام دے کر آؤ گے، جب تم اس دنیا میں امتحان دے کر آؤ گے تو ہم ریزلٹ تمہارے ہاتھ میں رکھ دیں گے۔ اگر تم پاس ہوئے تو دائیں ہاتھ میں ریزلٹ رکھیں گے، فیل ہوئے تو بائیں ہاتھ میں ریزلٹ رکھیں گے۔ اللہ اکبر۔ اگر کامیاب ہوئے تو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال، اگر ناکام ہوئے
تو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال. مالک اس سوال کا جواب تو سمجھ میں آ گیا لکھنؤ والوں کو، مگر پروردگار میرا ایک اور کویشچن تھا تجھ سے پریویسلی کہ پروردگار یہ ریزن کیا ہے کہ تو نے پہلے آدم کو بھیجا، آدمیوں کو بعد میں بھیجا، اس کی وجہ کیا ہے؟ مالک آدمیوں کو پہلے بھیج دیتا، آدم کو بعد میں بھیجتا؟ کہا نہیں، پھر وہی ہوتا. اللہ اکبر. کیا ہوتا مالک؟ کہا سنو، اگر میں آدم سے پہلے، وعلیکم السلام، اگر میں آدم سے پہلے آدمیوں کو بھیج دیتا تو کیا ہوتا؟ کہا سنو، کچھ صحیح راستے پہ چلتے، کچھ غلط راستے پہ چلتے، کچھ اچھے راستے پہ چلتے، کچھ برے راستے پر چلتے. بھائی زیادہ دور مت جاؤ، آدم کے دونوں بیٹوں کو ہی دیکھ لو، ایک سیدھے راستے پہ چلا، ایک غلط راستے پہ چلا، ایک اچھے راستے پہ چلا، ایک برے راستے پہ چلا. تو اگر ہم پہلے آدمیوں کو بھیج دیتے تو کچھ اچھے راستے پہ چلتے، کچھ برے راستے پہ چلتے، تو ہوتا کیا مالک؟ کیا ہوتا؟ کہا جو اچھے راستے پہ چلتا میں اسے جنت بھیج دیتا، جو غلط راستے پہ چلتا میں اسے جہنم میں بھیج دیتا. اب پھر وہی ہوتا. کیا ہوتا مالک؟ کہا جنت میں جانے والا مسکرا کر جنت جاتا، جہنم میں جانے والا پھر ہم سے کوشچن کرتا کہ پروردگار انہیں کیوں جنت بھیجا، ہمیں کیوں جہنم میں بھیجا؟ تو میں کہتا کہ وجہ یہ ہے کہ وہ اچھے راستے پہ چلا اس لیے اسے جنت بھیجا، تم غلط راستے پہ چلے اس لیے تمہیں جہنم میں بھیجا. وہ صحیح راستے پہ چلا اس لیے اسے جنت میں بھیجا، تم برے راستے پہ چلے اس لیے تمہیں جہنم میں بھیجا. تو جہنم میں جانے والا کہتا کہ مالک یہ تو تجھے ہمیں پیدا کرنے سے پہلے، تجھے ہمیں دنیا سے بھیجنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے تھا کہ تو نے ہم سے پہلے کسی ایسے ہدایت کرنے والے کا انتظام کیوں نہیں کیا جو ہمیں یہ تمیز بتاتا کون سا راستہ اچھا ہے، کون سا راستہ برا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ماشاءاللہ علم فلسفہ رکھنے والے لوگ بیٹھے ہیں. کیا ہوتا؟ کیا بندہ اعتراض کرتا مالک یہ تو تجھے ہمیں بھیجنے سے پہلے تجھے سوچنا چاہیے تھا کہ تو نے ہمیں بھیجنے سے پہلے ہدایت کا انتظام کیوں نہیں کیا، ہمیں بھیجنے سے پہلے کسی ایسے ہدایت کرنے والے کو ہادی بنا کر کیوں نہیں بھیجا جو ہمیں تمیز بتاتا کون سا راستہ سیدھا ہے، کون سا راستہ غلط ہے، کون سا راستہ اچھا ہے، کون سا راستہ برا ہے، کس راستے پہ چلنے میں ثواب ملے گا، کس راستے پہ چلنے پہ عذاب ملے گا، کیا نیکی ہے کیا بدی ہے، ہمیں تمیز بتاتا. تو اب بات سمجھ میں آ گئی مسلمانوں کہ اللہ نے کائنات کی ابتدا میں ہی آدم میں اور آدمیوں میں ایک فرق کر دیا، ایک بہت بڑا ڈیفرنس کریٹ کر دیا نبیوں میں اور عام بندوں میں، رسولوں میں اور عام انسانوں میں. اللہ نے فرق بتا دیا کہ دیکھو کائنات کا سارا انسان بھی مل جائے تو آدم جیسا نہیں ہو سکتا، کائنات کا سارا آدمی بھی مل جائے تو آدم جیسا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ آدم ہدایت دینے والے ہیں، انسان ہدایت لینے والا ہے. آدم ہدایت پہنچانے والے ہیں، انسان ہدایت حاصل کرنے والا ہے. آدم کتاب دینے والے ہیں، انسان کتاب لینے والا ہے. تو بھئی عجیب بات ہے جب ساری کائنات کا انسان مل کر آدم جیسا نہیں ہو سکتا تو مصطفیٰ جیسا. ماشاءاللہ آپ کے سماعتوں پہ بھروسہ کر کے میں ایسی گفتگو کر رہا ہوں، اس لیے کہ معلوم ہے مجھے یہ علم و ادب کا شہر ہے، یہاں پر علم فلسفہ رکھنے والے لوگ موجود ہیں. عزیزان گرامی، اللہ نے کہا دیکھو اس لیے میں نے سسٹم بنایا، ہدایت کا نظام بنایا کہ ہم زمین پر آدمی سے پہلے آدم کو بھیجیں گے تاکہ انسانوں کو اپنی اوقات سمجھ میں آ جائے کہ نبوت میں اور انسانوں میں فرق کیا ہے. انسان ہدایت لینے والا ہے
نبی ہدایت دینے والا ہے، انسان ہدایت حاصل کرنے والا ہے، انسان پیغام لینے والا ہے، انبیاء پیغام دینے والے ہیں۔ تو پروردگار کتنے ہادیوں کو بھیجا تو نے؟ کہا 1,23,999، ایک کم 1,24,000 انبیاء کو بھیجا۔ کیا بنا کر بھیجا؟ بھائی کسی کام کے لیے عہدے پہ بیٹھنا بھی تو ضروری ہے۔ اگر میں مولوی نہیں ہوتا تو آپ مجھے بلا لیتے؟ ہر کس و ناکس کو منبر پہ بٹھا دیتے؟ نہیں نا، ہر کام کے لیے ایک پراپر پروٹوکول، ایک عہدہ ہونا بہت ضروری ہے۔ تو مالک تو نے جو ہدایت کرنے والوں کو بھیجا، 1,24,000 ہدایت کرنے والوں کو ہادی بنا کر بھیجا، تو مالک عہدہ کیا دیا؟ کہا میں نے انہیں نبوت کا عہدہ عطا کیا، پیغمبر بنا کر بھیجا۔ کیا کام ہے نبیوں کا؟ فنکشن کیا ہے؟ کہ اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچانا، وہاں سے لینا، یہاں پہ دینا، وہاں سے پیغام لینا، بندوں کو پیغام اس کا دینا۔ 1,24,000 انبیاء کو بھیجا، جو سلسلہ ہدایت آدم سے شروع کیا، آگے بڑھایا، نوح کو بھیجا، سلیمان کو بھیجا، داؤد کو بھیجا، یعقوب کو بھیجا، یوسف کو بھیجا، زکریا کو بھیجا، یحییٰ کو بھیجا، موسیٰ کو بھیجا، عیسیٰ کو بھیجا، ابراہیم کو بھیجا، اسماعیل کو بھیجا۔ 1,24,000 انبیاء کو پیغمبر بنا کر بھیجا کہ اے میرے انبیاء، میرا پیغام بندوں تک پہنچا دو، میری ہدایت بندوں تک پہنچا دو۔ تو بھائی 1,24,000 انبیاء کا کام کیا تھا؟ انسانوں کی ہدایت کرنا، انسانوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا۔ تو پروردگار میرا تجھ سے ایک سوال ہے کہ جو سلسلہ ہدایت کا انتظام تو نے آدم سے شروع کیا، جس نبوت کا آغاز تو نے آدم سے شروع کیا، تو پھر وہ نبوت کا دروازہ تو نے سرکار مصطفیٰ پہ بند کیوں کر دیا؟ اللہ اکبر! بند کیوں کر دیا؟ مالک تیرا نظام ہے نا کہ تو نبیوں کے ذریعہ ہدایت پہنچائے گا۔ تو مالک جو سلسلہ ہدایت، جو نبوت کا سلسلہ تو نے آدم سے شروع کیا، وہ نبوت کا دروازہ تو میرے آقا پہ بند ہو گیا، سرکار دو عالم پہ بند ہو گیا۔ تو مالک ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ چونکہ یہ تیرا قانون بن گیا کہ تیری کائنات، تیری بنائی ہوئی دنیا ایک لمحے کے لیے بھی تیرے ہادی سے خالی نہیں رہ سکتی، تیرے وارثوں سے خالی نہیں رہ سکتی۔ تو مالک ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب تیرا آخری نبی چلا گیا تو یہ دنیا ختم ہو جاتی۔ اللہ اکبر! بھئی ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ جب تیرا ہادی چلا گیا تو کائنات کو زوال آ جاتا، قیامت آ جاتی، قیامت آ جاتی، دنیا فنا ہو جاتی، چاند اور سورج کا سسٹم بند ہو جاتا، دنیا کا نظام تہو بالا ہو جاتا۔ مگر مالک نہ تو کائنات کا نظام رکا، نہ تو سورج کی روشنی تھمی، نہ تو چاند کی چاندنی تھمی، نہ آسمان زمین پر آیا، نہ زمین آسمان پر پہنچا، نہ پہاڑوں میں زلزلہ آیا، نہ دنیا ختم ہوئی، نہ ہوائیں رک گئیں، نہ سمندر خشک ہوئے، نہ دریا خشک ہوئے، نہ ستاروں کی چمک اندھیری ہو گئی۔ مالک تیرا سسٹم جاری ہے، سورج اپنی آب و تاب کے ساتھ نکل رہا ہے، چاند اپنی آب و تاب کے ساتھ نکل رہا ہے، سمندر اپنی روانی کے ساتھ بہ رہا ہے، ہوائیں اپنی آوارگی کے ساتھ بہ رہی ہیں۔ تو مالک کائنات کا نظام چل رہا ہے، کائنات کا سسٹم اپنے مدار پر رقص کر رہا ہے۔ تو مالک اس کائنات کا اپنے مدار پر چلنا، اس کائنات کا اپنے سسٹم پہ چلنا، اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ آج اس صدی میں بھی تیرا کوئی ہادی موجود ہے۔
پروردگار کائنات کا اپنے سسٹم پہ چلنا اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ کائنات میں اب بھی کوئی نہ کوئی ہادی تو موجود ہے جو کائنات کی ہدایت کر رہا ہے، جو تیرا وارث بن کر کائنات میں موجود ہے، جس کے صدقے میں دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ تو پروردگار آخر تیرا نبی تو پردہ کر گیا، تیرا نبی پردہ کر گیا، تیرا نبی پہنچ گیا پروردگار تیری ربوبیت تک۔ اے میرے مالک، بظاہر نبی تو موجود نہیں ہے اب اس دنیا میں، تو مالک یہ بتا اب اس کائنات کی ہدایت کون کر رہا ہے؟ اب اس کائنات میں تیرا پیغام کون پہنچا رہا ہے؟ اب وارث کائنات کون ہے؟ اب کائنات کے نظام کو کون کنٹرول کر رہا ہے؟ پروردگار اس لیے کہ جو نبوت کا سلسلہ تو نے آدم سے شروع کیا، سرکار مصطفیٰ پہ بند کر دیا، تو اب سرکار مصطفیٰ کے بعد اس کائنات کی ہدایت کون کر رہا ہے؟ اللہ نے آواز دی، ارے یہی تو بچانا چاہتا ہوں میں کائنات کو، یہی تو پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ جس مقام پہ میں نے نبوت کا دروازہ بند کیا، اسی مقام پہ میں نے امامت کا دروازہ کھول دیا۔ کہا دنیا والوں تک یہی پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ یہ کائنات کا نظام اس لیے چل رہا ہے کہ کوئی ہادی موجود ہے۔ تو پروردگار تیرے نبی کے بعد اب ہدایت کون کر رہا ہے؟ نبوت کا دروازہ تو بند ہو گیا، رسالت کا دروازہ تو بند ہو گیا۔ اللہ نے کہا یہی تو بتا رہا ہوں کہ جس مقام پہ نبوت کا دروازہ بند کیا، اسی مقام پہ میں نے امامت کا دروازہ کھول دیا۔ جس مقام پہ میں نے رسالت کا دروازہ بند کیا، اسی مقام پر میں نے ولایت کا دروازہ کھول دیا۔ جب میں نے نبیوں کا سلسلہ روک دیا تو اماموں کو بھیجنا شروع کر دیا، جب رسولوں کا سلسلہ روک دیا تو ولیوں کو بھیجنا شروع کر دیا۔ تو مالک ایک اور سوال ہے تیری عدالت میں، اے مالک یہ بتا کہ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اے مالک تیرے قانون میں تبدیلی نہیں آتی، تیرا قانون نہیں بدلتا، تیرا سسٹم چینج نہیں ہوتا، تیرا نظام نہیں بدلتا۔ پروردگار تیرا قانون کوئی ہندوستان کا پارلیمنٹ ہاؤس نہیں ہے کہ ہر 5 سال پہ نئی حکومت آئے اور آنے کے بعد نیا قانون نافذ کر دیا جائے۔ مالک یہ بندوں کا قانون نہیں ہے، یہ الہی قانون ہے، یہ تیرا قانون ہے۔ تیرے قانون میں تبدیلی نہیں آتی، تیرا سسٹم چینج نہیں ہوتا، تیرا نظام نہیں بدلتا۔ تو پروردگار جب تیرا قانون نہیں بدلتا تو آج کیوں بدل گیا؟ کیا کیسے بدلا؟ میں نے کہا پروردگار جب تو نے ہدایت کا سلسلہ نبیوں کو بھیجا تھا، نبوت سے شروع کی تھی، تو قیامت تک نبیوں کو بھیجتا رہتا، قیامت تک امام رسولوں کو بھیجتا رہتا۔ یہ نبیوں کو روک کر اماموں کو کیوں بھیجا؟ رسولوں کو بھیج کر روک کر ولیوں کو کیوں بھیجا؟ آخر نبوت میں اور امامت میں کوئی فرق تو ہوگا، آخر رسولوں میں اور ولیوں میں کوئی فرق تو ہوگا کہ تو نے نبیوں کو روکا، اماموں کو بھیجا، رسولوں کو روکا، ولیوں کو بھیجا، آخر فرق کیا ہے؟ اللہ نے کہا وہی تو فرق بتانا چاہتا ہوں۔ ارے نبیوں کا کام تھا میرا پیغام پہنچانا، اماموں کا کام ہے قیامت تک میرا پیغام بچانا۔ اب سمجھ میں آئی بات کہ رسالت کو کیوں روکا، امامت کو کیوں بھیجا، رسول نبوت کو کیوں روکا، ولایت کو کیوں بھیجا؟ تو نبیوں میں اور ولیوں میں فرق کیا ہے؟ نبیوں میں اور اماموں میں فرق کیا ہے؟ کہا نبیوں کا کام تھا میرا پیغام پہنچانا، رسولوں کا کام تھا میرا پیغام پہنچانا، اماموں کا کام ہے میرے اسی پیغام کو بچانا۔ نبوت کا کام تھا ہدایت کو پہنچانا، اماموں کا کام ہے اسی ہدایت کو بچانا۔ نبوت کا کام تھا شریعت کو پہنچانا، امامت کا کام ہے اسی شریعت کو بچانا۔ نبوت کا کام
کام تھا قبلہ پہنچانا، امامت کا کام ہے اسی قبلے کو بچانا، نبوت کا کام تھا شریعت کو پہنچانا، امامت کا کام ہے اسی شریعت کو بچانا، نبوت کا کام تھا صحیفوں کو پہنچانا، امامت کا کام ہے انہی صحیفوں کو بچانا۔ بھئی بات سمجھ میں آ گئی کہ کربلا کے میدان میں نبی کا نواسا اللہ کا اسلام بچانے نہیں گیا تھا، نانا کا اسلام بچانے گیا تھا۔ کربلا کے میدان میں امام حسین اسلام پہنچانے نہیں گئے تھے، نانا کے اسلام کو بچانے گئے تھے، اس لیے کہ حسین امام تھے، نانا رسول تھا، نانا کا کام تھا پیغام کو پہنچانا، نواسے کا کام تھا اسی پیغام کو بچانا، نانا کا کام تھا شریعت کو پہنچانا، نواسے کا کام تھا اسی شریعت کو بچانا، نانا کا کام تھا قرآن کو پہنچانا، نواسے کا کام ہے اسی قرآن کو بچانا، نانا کا کام تھا دین کو پہنچانا، نواسے کا کام ہے اسی دین کو بچانا، نانا کا کام تھا طریقت کو پہنچانا، نواسے کا کام ہے اسی طریقت کو بچانا، نانا کا کام تھا کعبے کو پہنچانا، نواسے کا کام ہے اسی کعبے کو بچانا۔ اب زمانہ پوچھ رہا ہے ارے کون نانا، کون نواسا، کون نانا، کون نواسا؟ اس تاریخی منبر سے اس لکھنؤ کے عشرے کا تاریخی جملہ دے رہا ہوں، زمانہ پوچھ رہا ہے کون نانا، کون نواسا؟ ارے ایک جملے میں بتاتا ہوں، نہ اس نانا کے جیسا کوئی نانا ہوا، نہ اس نواسے کے جیسا کوئی نواسا ہوا۔ اور اوپر کرو، اور اس کو اور اوپر کرو، تھوڑا تھوڑا نیچے کرو اس کو۔ نانا کا کام تھا اسلام کو پہنچانا، نواسے کا کام تھا اسی اسلام کو بچانا، نانا کا کام تھا قرآن کو پہنچانا، نواسے کا کام ہے اسی قرآن کو بچانا، نانا کا کام تھا شریعت کو پہنچانا، نواسے کا کام ہے اسی شریعت کو بچانا، نانا کا کام تھا نمازوں کو پہنچانا، نواسے کا کام ہے انہی نمازوں کو بچانا، نانا کا کام تھا سجدوں کو پہنچانا، نواسے کا کام ہے انہی سجدوں کو بچانا، نانا کا کام تھا روزے کو پہنچانا، نواسے کا کام ہے انہی روزے کو بچانا، نانا کا کام تھا حج پہنچانا، نواسے کا کام ہے اسی حج کو بچانا، نانا کا کام تھا قانون پہنچانا، نواسے کا کام ہے اسی قانون کو بچانا۔ اب زمانہ پوچھ رہا ہے کون نانا، کون نواسا، کون نانا، کون نواسا؟ اب تاریخی جملہ دے رہا ہوں 2018 کی پہلی محرم کے اس عشرہ منبر سے تاریخی جملہ دے رہا ہوں، زمانہ پوچھ رہا ہے کون نانا، کون نواسا، کون نانا، کون نواسا؟ ارے ایک جملے میں بتاتا ہوں، نانا کا نام ہے مصطفیٰ، نواسے کا نام ہے حسین، نانا کا نام ہے مصطفیٰ، نواسے کا نام ہے حسین۔ زمانہ پوچھ رہا ہے کون نانا، کون نواسا؟ آخری جملہ ارے نانا وہ ہے جو شب معراج آسمان پر قدم رکھے تو اسے عرش معلیٰ بنا دیتا ہے، نواسا وہ ہے جو 10 محرم کو زمین پر قدم رکھے تو اسے کربلا معلیٰ۔ نانا وہ ہے جو شب معراج آسمان پر قدم رکھے تو اسے عرش معلیٰ بنا دیتا ہے، نواسا وہ ہے جو 10 محرم کو زمین پر قدم رکھے تو اسے کربلا معلیٰ بنا دیتا ہے۔ حسین نے ایک ریگزار کو
قدم رکھ کر معلّہ بنا دیا۔ آج ہم اور آپ اسی کربلا کو یاد کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ عزیزوں، جب میں اپنے گھر سے نکل رہا تھا تو میرے گھر کے لوگ، میری ماں مجھے گلے لگا کر، میرے گھر والے رشتہ دار مجھے گلے لگا کر یہ کہہ رہے تھے، بیٹا صحیح سلامتی کے ساتھ واپس آنا۔ ہاں عزیزو، کربلا سے جب مدینے سے جب یہ قافلہ نکلا نا، ہاں عزیزو، یہ ہرا بھرا گھر تھا نبی کا۔ اللہ جانے محمد کے گھر والوں کو کس کی نظر لگ گئی۔ کچھ مہینوں میں نبی کا سارا گھر لٹ گیا۔ آج مسلمان پوچھ رہے ہیں یہ محرم کس لیے؟ آج جگہ جگہ میسج دیا جا رہا ہے، نیا سال مبارک ہو، نیا سال مبارک ہو۔ میں پوچھتا ہوں مسلمانوں، کس چیز کی مبارکبادی دے رہے ہو؟ زہرا کا گھر لٹ گیا، اس کی مبارکبادی؟ نبی کے نواسے کا سر کٹ کے نیزے پہ بلند کیا گیا، اس کی مبارکبادی؟ 6 مہینے کے بچے کے گلے پہ تیر چلایا گیا، اس کی مبارکبادی؟ 4 سال کی یتیم بچی کو تماچے مارے گئے، اس کی مبارک؟ مسلمانوں ذرا اپنے نبی کے اہل بیت پر رحم کرو، تھوڑا تو رحم کرو اپنے نبی کے گھر والوں پہ۔ محرم آ گیا، خاندان مصطفیٰ غمزدہ ہے۔ مدینے والے کہتے تھے کہ ہمیں محرم کا اندازہ اس وقت ہو جاتا تھا جب امام جعفر صادق علیہ السلام کے گھر سے رونے کی آوازیں آتی تھی۔ ہاں عزیزو، آج محرم کی پہلی تاریخ ہے۔ سال بھر جس کا انتظار کیا وہ تاریخ آ گئی۔ ہاں عزیزو، دیکھنا یہ ایام کتنے جلدی تم سے رخصت ہوں گے۔ ہاں، ہم نے اپنے گھروں کے دروازوں کو کھول رکھا ہے، اس لیے کہ نبی کا نواسا مہمان بن کر آیا ہے۔ ہاں عزیزو، تم سبوں کے گھر پہ حسین کی ماں جائے گی، اپنے شہزادے کا پرسہ لینے۔ نبی کی بیٹی کو خالی ہاتھ نہ لوٹانا، اسے صرف تمہارے آنسو چاہیے۔ ہاں عزیزو، حسین مدینے سے نکلے، حسین آئے مکہ، کوفے سے 18,000 خط لکھے گئے۔ ہاں، آج پھر تم ایک سفیر حسین کا ماتم کرنے بیٹھے ہو نا، ایک سفیر حسین پر رونے کے لیے بیٹھے ہو نا۔ کون سفیر حسین؟ ہاں، وہی مسلم ابن عقیل۔ 18,000 خطوط آئے مولا کے پاس۔ میں نے تفصیل سے میں نے جناب مسلم کی شہادت کے حوالے سے بیان کیا تھا۔ آج جو گوشے رہ گئے بس وہ بیان کر کے تمہاری زحمت تمام کر دوں گا انشاءاللہ۔ جناب زہرا پرسہ لینے کے لیے آئی ہے، بس اتنا خیال رکھنا۔ حاضر 18,000 خطوط آئے، مولا آپ کوفے میں تشریف لائیے، مولا ہم آپ کی حمایت کریں گے، مولا ہمیں یزید کی اس ظالم و جابر حکومت سے نجات دلائیے مولا۔ ایک مرتبہ مولا حسین نے مسلم کو بلایا،
بہت بھروسہ تھا نا حسین کو مسلم پہ. حسین کو بنی ہاشم میں سب سے زیادہ دو لوگوں پر بھروسہ تھا, ایک اپنے بھائی مسلم پہ, ایک اپنے بھائی عباس پہ. کہا مسلم, کوفے والوں کے خطوط آئے ہیں, کوفے والوں کے پیغام آئے ہیں مسلم, آقا کیا حکم ہے؟ مسلم تمہیں میرا سفیر بن کر جانا ہے, مسلم میرا خط لے کر جاؤ کوفے والوں تک, کوفے والوں کو پیغام پہنچاؤ کہ جو تمہاری بیعت کرے گا گویا اس نے میرے ہاتھ میں بیعت کی ہے, کوفے میں جو تمہارا حکم ہوگا گویا کہ وہ میرا حکم ہوگا. ہاں عزیزو, مسلم کوفہ پہنچ گئے, 18,000 لوگوں نے مسلم کے ہاتھوں میں بیعت کی. ایک مرتبہ کوفے کے سردار نے حضرت سلمان خرد خدائی نے جناب مسلم سے کہا, مسلم ہماری آنکھیں نبی کے شہزادے کے دیدار کے لیے ترس رہی ہیں, حسین کو خط لکھ دو کہ وہ کوفہ آئے, کوفے والے ان کی حمایت کے لیے تیار ہیں. ہاں عزیزو, مسلم نے کوفے والوں پر اعتماد کر کے مولا حسین کو خط لکھ دیا, مولا جن 18,000 لوگوں نے آپ کو خطوط لکھے تھے مولا ان 18,000 لوگوں نے میرے ہاتھ پہ بیعت کیا ہے مولا, سب آپ کی نصرت کا وعدہ کر رہے ہیں مولا کربلا آ جائیے. مسلم کا خط روانہ ہوا. ہاں عزیزو, ادھر ابن زیاد بنی ہاشم کا بھیس پہن کر کوفے میں داخل ہوا. سب سے پہلے ہانی ابن عروہ کو گرفتار کیا گیا. مسلم ابن عقیل نے اعلان کیا کہ ہم سبوں کو, تمام مومنین کو, کوفے والوں کو ہانی کی آزادی کے لیے نکلنا ہے. ہاں عزیزو, مسلم نے اپنے تلوار کو نیام سے نکالا. 18,000 سپاہی مسلم کے ساتھ تھے. ہاں عزیزو, مگر شام ڈھلتے ڈھلتے, ہاں عزیزو, مسجد کوفہ مسلم نماز پڑھ کر جیسے ہی چہرہ پھیرا دیکھا کہ چند لوگ مسلم کے پیچھے. ہاں, مسلم کی حسرتیں آنسو کے ساتھ بہہ گئی کہ میں نے اپنے مولا کو خط لکھ دیا ہے, میرا مولا کوفے کی طرف آ رہا ہوگا. ہاں عزیزو, مسلم مسجد سے نکلے, کچھ لوگ مسلم کے ساتھ تھے, راستے میں اندھیرا تھا. ادھر ابن زیاد نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ مسلم کو زندہ یا مردہ پکڑ کر لایا جائے. ہاں عزیزو, مسلم راستے میں گھوم رہے ہیں, کوفے کی گلیوں کا چکر کاٹ رہے ہیں. ایک ایسا مقام بھی آیا کہ جب مسلم نے مڑ کر دیکھا تو تنہا مسلم, دشمنوں کا نرغہ, مسافر بے وطن, جائے تو کہاں جائے. تھک کر مسلم ایک گھر کی چوکھٹ پر, کسی کے گھر کی چوکھٹ پر مسلم بیٹھ گئے. وہ گھر ایک مومنہ بی بی توآ کا گھر تھا. اس بی بی کو کچھ آہٹ محسوس ہوئی, اس نے دروازہ کھولا, دیکھا کوئی مرد بیٹھا ہے, کوئی اجنبی بیٹھا ہے. ایک مرتبہ توآ کہنے لگی, اے بھائی رات کا اندھیرا ہے, کوفے کا ماحول خراب ہے, میری تجھ سے گزارش ہے اپنے گھر لوٹ جا, کوفے کے حالات ٹھیک نہیں ہے. یہ کہہ کر اس بی بی نے دروازہ بند کیا. کچھ لمحہ گزرا, اب وہ پھر سے دروازہ کھولا, کیا دیکھا, مسلم وہی بیٹھے. ایک مرتبہ توآ کہنے لگی, اے بھائی میں نے تجھ سے کہا تھا چلے جانے کو, تو کیوں بیٹھا ہے. ایک مرتبہ مسلم نے اس بی بی کی طرف اشارہ کر کے کہا, مجھے پیاس لگی ہے, تھوڑا پانی مل سکتا ہے. اس بی بی نے ایک کوزے میں پانی لایا, مسلم پانی پینے لگے. میں کہوں گا مسلم ارے خوش نصیب ہو, تم نے پانی مانگا, پانی مل گیا. ارے کربلا میں سکینہ پانی مانگتی رہ جائے گی. حاضر مسلم نے پانی پیا. ایک مرتبہ وہ بی بی کہنے لگی, اے بھائی تمہارا نام کیا ہے. ایک مرتبہ مسلم نے کہا, انا سفیر الحسین,
میں حسین کا قاصد ہوں، میں حسین کا سفیر ہوں، میں بے وطن مسافر مسلم۔ ایک مرتبہ وہ بی بی کہنے لگی کیا غضب ہو گیا، ارے آؤ میرے گھر کے اندر، مسلم ابن زیاد کے سپاہی تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ ہاں عزیزو، مسلم گھر کے اندر داخل ہوئے، ایک کمرے میں رات بھر عبادت کے لیے عبادت کو گزار دیا۔ صبح جیسے ہی نمودار ہوا، ایک مرتبہ اس بی بی کا شرابی بیٹا گھر میں داخل ہوا، اسے کچھ آہٹ محسوس ہوئی، کمرے کے قریب گیا، پہچان گیا یہ تو حسین کا سفیر مسلم ہے۔ ابن زیاد کو جا کر پیغام دیا، ابن زیاد نے سپاہیوں کو بھیجا، جیسے ہی مسلم کو گھوڑے کے ٹاپوں کی آوازیں سنائی دی، ایک مرتبہ مسلم نے تلوار اٹھایا، گھر سے باہر نکلنے لگے۔ وہ بی بی دامن پکڑ کر کہنے لگی اے مولا گھر کے اندر رہ کر جنگ کیجئے مولا۔ کہا نہیں، اگر گھر کے اندر رہا تو بعید نہیں ہے یہ ظالم تمہارا گھر جلا دے۔ ہاں عزیزو، بس میں نے تمام کر دی 5 منٹ اور تمہاری زحمت تمام۔ ہاں عزیزو، مسلم باہر نکلے، تلوار نیام سے نکالی، ایسی شجاعت آمیز جنگ کی۔ ہاں عزیزو، جتنے 500 کا لشکر ابن زیاد نے بھیجا تھا سبوں کو واصل جہنم کیا مسلم نے۔ ایک مرتبہ ابن زیاد کو خط لکھا گیا اور سپاہی بھیج اور سپاہی بھیج، کئی بار سپاہیوں کا دستہ بھیجا گیا، مگر علی کے شیر پہ ابن زیاد کے فوجی قابو نہ پا سکے۔ ایک مرتبہ ابن زیاد نے محمد ابن اشعث ابن قیس کو بلایا، یہ وہی شخص ہے کہ جس کی بہن نے تمہارے مولا حسن کو زہر دیا تھا۔ ہاں عزیزو، جودہ بنت اشعث کا بھائی ایک مرتبہ سپاہیوں کو لے کر گیا، جا کر سپاہیوں کو جمع کیا اور جمع کر کے کہا دیکھو یہ علی کے گھر کا شہزادہ ہے، مسلم پہ ایسے نہیں قابو پا سکتے، اگر مسلم پہ قابو پانا ہے تو مکر و فریب سے کام لینا پڑے گا۔ کہا کیا کرے؟ کہا ایک خندق کھودو، ایک گڑھا کھدواؤ۔ ایک گڑھا کھودا گیا، مسلم کو گھڑے کے پاس لایا گیا، مسلم جیسے ہی گھڑے میں گرے، کہیں سے تلوار، کہیں سے نیزے، کہیں سے تیر، جس کو کچھ نہیں ملا، گلیوں کا پتھر۔ مسلم کو زخمی حالت میں لایا گیا دربار ابن زیاد۔ بس میں نے مختصر کر دی، سب کچھ چھوڑ دیا۔ ہاں ابن زیاد نے حکم دیا مسلم کا سر کاٹ کر دارالامارہ سے پھینک دیا جائے۔ مسلم کو دارالامارہ کی چھت پہ لے جایا گیا، مسلم کا سر قلم کیا گیا۔ ایک مرتبہ مسلم نے رخ کیا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ مولا حسین نے قافلہ روک دیا، مولا عباس گھوڑے سے گرے۔ ہاں مولا کیا ہوا؟ کہا میرے مسلم پر قیامت آ گئی۔ کہا مولا، کہا عباس دیکھنا چاہو گے؟ 2 انگلیوں کا اشارہ کیا، عباس نے منظر دیکھا، مسلم دارالامارہ کی چھت پہ کھڑے ہیں، جلاد تلوار لے کر پڑ رہا ہے۔ ایک مرتبہ عباس نے کہا مولا مجھے اجازت دو، میں اپنے مسلم کی نصرت کے لیے کوفہ پہنچوں۔ ایک مرتبہ مولا حسین نے کہا مسلم ذرا غور سے دیکھو، ارے تم سے پہلے میری ماں فاطمہ جھولی پہنائے، آجا میرے مسلم، آجا۔